الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ العصر، مکی صورت ہے، 3 اس کی آیتیں ہیں اور 1 اس صورت کا رکوع ہے۔ تقریباً 14 اس صورت کے الفاظ ہیں اور 68 اس صورت کے حروف ہیں۔ اس صورت کا آسان سا ترجمہ یہ ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اس صورت کو قسم سے شروع فرمایا، والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر سے کیا مراد ہے، اس پر اس کے کچھ معنی علماء نے لکھے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے عام طور پر عصر سے مراد زمانہ ہے، کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عصر سے مراد صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز مراد ہے۔ اگر عصر کی نماز مراد ہو تو اس کی اہمیت بالکل واضح ہے۔ عصر کا وقت ایسا ہے جب دنیا بھر کے لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ نماز اس وقت میں لوگوں سے رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، ایسے سمجھو اس کا اہل اور مال سب کچھ ہلاک کر دیا گیا۔ اب اس سے اس کی اہمیت بالکل واضح ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطیٰ، سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ، یعنی صلاۃ وسطیٰ مفسرین نے لکھا ہے عصر کی نماز ہے، اس کا خاص طور پہ خیال کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ باقی نمازوں کی حفاظت نہیں، سب کی ہے، لیکن عصر کے متعلق یہاں پر بیان فرمایا۔ تو والعصر، اس سے ایک تو عصر کی نماز بھی مراد ہو سکتی ہے۔ عام طور پر اس کا معنی والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانے سے انسان کی عمر بھی مراد ہو سکتی ہے، کہ یہ تھوڑی سی انسان کی عمر ہے۔ یہ عمر انسان کے لیے قیمتی سرمایہ ہے، یعنی یہ زندگی جو انسان کو ملی ہے یہ اس کا انتہائی قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر انسان اس قیمتی سرمایے کو اچھے طور پہ نیک کاموں میں خرچ کر دے تو وہ انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے کامیابی کا سبب بن جائے گا، ورنہ انسان خسارے میں پڑ جائے گا۔ اور زمانے سے مراد، بعض نے تاریخ بھی لکھا ہے کہ تاریخ مراد ہے۔ اگر تاریخ مراد ہو تو تاریخی واقعات یہ بھی بہت سارے ہیں۔ تو فرمایا والعصر، اس کا یہ معنی ہوگا کہ تاریخ گواہ ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ انسانوں کے تاریخی واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے انسان خسارے میں ہیں۔ کیسے
کہ انسان کے حالات ایسے ہیں کہ یہ کبھی لڑائی ہے، اس میں جھگڑا ہے، فساد ہے، اعمال انسان کے صحیح نہیں ہیں، کردار انسان کا ٹھیک نہیں ہے، عقائد انسان کے صحیح نہیں ہیں، تو معلوم ہوا جب یہ چیزیں صحیح نہیں ہوگی تو انسان تو پھر نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی جیسے قیمتی سرمایہ انسان کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے کہ دنیا میں جا کر آخرت کے لیے کوئی اچھا سامان خرید لائے، لیکن اکثر طور پر یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے اس قیمتی سرمایے کو ضائع کر رہا ہے، اس کو قیمتی نہیں بنا رہا، اس کو ویسے ضائع کرتا چلا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر رات کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو انسان اپنے نفس کو بیچتا ہے، اپنی جان کو بیچتا ہے، اور ایسا سامان خریدتا ہے جو یا تو اس کی جان کو آزاد کر دیتا ہے یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنی جان کو آزاد کر دیتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ زندگی جیسی قیمتی چیز ہر آن ہر گھڑی کم ہو رہی ہے۔ عام طور پہ مشہور ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے برف ہو، برف جیسے پگھلتی چلی جا رہی ہے، انسان کی عمر ایسے ہر وقت ہر آن ہر گھڑی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قیمتی چیز زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی، تو اب انسان اس کو کیا کرے؟ انسان پر ہے کہ اب اس کو ضائع کرے یا اس کو قیمتی بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے بارے میں یہ قانون بیان فرمایا، چونکہ اس صورت کے شروع میں ہے نا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ قسم کے متعلق قانون یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں ہے۔ جب بھی قسم کھاؤ تو اللہ رب العزت کے نام کی تو قسم شرعاً جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ قسم بطور گواہی ہو جائے تو ویسے ایک ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے اور کسی کام میں کوئی دعویٰ کرے تو اس کے ذمے دو گواہ ہوتے ہیں۔ اگر گواہ ہیں تو وہ معاملے پر گواہی دے دیں تو اس کی بات قبول ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس گواہ نہیں ہوتے تو اس کے ذمے پھر قسم ہوتی ہے، یعنی مدعا علیہ کے ذمے کہ وہ قسم اٹھائے۔ اب قسم میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بات پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو قسم اٹھائی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات میں کسی کو کوئی شک ہے، بلکہ یہ بات پہلے بھی کسی کلپ میں عرض کی تھی کہ انسان مکلف ہے، انسان اللہ کے قانون کا پابند ہے، اللہ کسی کے پابند نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے، انسان کے لیے حکم ہے کہ قسم اٹھائے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قسم اٹھائے، اللہ کسی کے پابند نہیں، اللہ چاہے جس کی قسم اٹھائے۔ تو فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یعنی پوری تاریخ انسانی کو بطور گواہ پیش کیا کہ سب لوگ خسارے میں ہیں، لیکن 4 قسم کے لوگ ہیں جو اس خسارے سے باہر ہیں۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پر الا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی دولت حاصل کر لی ہے۔ دوسرے نمبر پر وعملوا الصالحات، جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے۔
اچھے عمل کیے، یہ لوگ ہمیشہ کے نقصان سے بچ گئے۔ کافر ہے دنیا میں، منافقین تھے جو ایمان کی دولت سے محروم رہے، ان کے متعلق تو ہے فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، انہوں نے اپنی قیمتی زندگی لگا کر، زندگی کا جو قیمتی سرمایہ تھا اس کو لگا کر کفر اور شرک اور نفاق کے سوا کچھ نہیں خریدا، ان کی تجارت نے انہیں نقصان میں رکھا ہے۔ اب انسان کو چاہیے وہ انسان اپنی زندگی جیسے قیمتی سرمایے کے بدلے انسان ایمان خریدے۔ جب تک ایمان نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں، اس کے رسول اور آخرت کے دن کا انکار کیا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ باقی رہی بات ایمان کیا ہے، تو ہم ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی ساری صفات پر ایمان لاتا ہوں، میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، اس بات کا میں زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں، دل سے بھی تصدیق کرتا ہوں، میرا یہ بھی یقین ہے کہ کائنات میں جو کچھ واقع ہوا یا ہوگا اللہ کے علم اور مشیت کے مطابق ہے۔ جس شخص نے ایمان کو درست کیا، اس کی فکر صحیح ہو گئی، اس انسان کے نظریات درست ہو گئے۔ ایمان کا صحیح ہونا نظریات کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ اب جو کام بھی کیا جائے گا ظاہر ہے وہ درست ہوگا۔ تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال میں انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل جو انسان کر رہا ہے سنت نبوی کے مطابق ہو، اور اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، کسی غیر کی رضا مقصود نہ ہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور یہاں تیسرا مقصد نہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا مقصد یہاں پہ انسان نہ رکھتا ہو، صرف یہی مقصد ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تیسرا وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کو تواصوا بالحق، یعنی ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے دین اسلام میں اجتماعیت پائی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کا تعلق یہ جماعت کے ساتھ ہے، یہ کام اکیلے طور پہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ اجتماعی کام ہے۔ پھر جماعت بھی وہ جس کے نظریات اچھے ہوں گے، جس میں ایمان اور نیک اعمال موجود ہوں۔ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ شریک نہ ہوں جماعت قائم نہیں ہو سکتی۔ جماعت کا تو معنی ہی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انسان ہمدردی کرے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو۔ جب یہ چیزیں امت میں پیدا ہو جائیں گی اور انسان جو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا، پروگرام ملا، اس کو جب لے کر دنیا میں اٹھیں گے تو دنیا میں پھر انقلاب تبدیلی آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو صحابی ایسے تھے، جب ایک دوسرے کو ملتے تو وہ ایک دوسرے سے جب جدا ہوتے تو اس صورت کو ضرور پڑھتے تھے والعصر، یعنی ایک یاد دہانی ایک دوسرے کو کرواتے تھے۔ تو تیسری بات وتواصوا بالحق ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین، اور چوتھا فرمایا وتواصوا بالصبر کہ ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین۔ جب آدمی حق کہتا ہے، حق کہنے کے بعد عام طور پر انسان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائش اگر آ جائے تو پھر کیا ہے کہ انسان واویلا نہ کرے، چیخو پکار نہ کرے،
پھر اس وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ تو کامیابی کا چوتھا اصول، پہلا ایمان، دوسرے نیک اعمال، تیسرا ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، اور چوتھا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین ہے۔ وتواصوا بالصبر، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو روکنے کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑے گا۔ پھر صبر میں تین مفہوم ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت پہ اطاعت کرتا چلا جائے، یہ بھی صبر ہے۔ دوسرا ہے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا صبر جو ہمارے یہاں مشہور ہے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ظلم کرے، اگلا بندہ اس پہ کوئی اس سے انتقام اور بدلہ نہیں لیتا، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگو۔ تو یہاں فرمایا وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ تو انسان کے فلاح، کامیابی کے لیے یہ چار اصول جس انسان میں ہوں گے وہ انسان خسارے میں نہیں، باقی اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں۔ بلکہ یعنی جیسے یوں کہا جاتا ہے کہ گاڑی کے چار پہیے ہوتے ہیں، چار پہیوں کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی، تو بلا تشبیہ انسان ان چار اصولوں کو اپنائے بغیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ جو انسان ان چاروں اصولوں کو لے گا اور اپنی زندگی اسی پر کے مطابق گزارے گا، ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے، اور پھر دنیا میں تبدیلی آئے گی، انقلاب برپا ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے چاروں اصول تو انسان ہمیشہ ہمیشہ نقصان میں پڑ جائے گا۔ انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، ہمیشہ انسان خسارے میں ہے، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کفر کرتے ہیں، نظریات درست نہیں ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں، کئی انسان ایسے ہیں جو بدعات میں پھنسے ہوئے ہیں، ایمان صحیح نہیں ہے، سنت کا اتباع نہیں ہے، برے کاموں کی اللہ معاف فرمائے کثرت ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو انسان کو ناکامی میں لے جاتے ہیں، یعنی ناکامی کے اسباب ہیں یہ سارے کے سارے۔ انسان کو چاہیے کہ زندگی کے قیمتی سرمایے کو یہ انسان غلط استعمال نہ کرے، بلکہ اللہ کے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق جب زندگی گزارے گا، اس انسان کے لیے اس میں کامیابی ہے۔ تو فرمایا یہ چار اصول قرآن مجید نے بتا دیے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لانا، نیک اعمال کا کرنا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ تو یہ اس صورت کا مختصر سا مفہوم عرض کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کے بارے میں فرماتے کہ اگر یہی صورت صرف ہوتی، قرآن مجید اگر اور نہ بھی نازل ہوتا تو انسانوں کے لیے یہ بھی کافی ہو جاتا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اس میں اگر انسان غور کر لے اس صورت پہ، غور کرنے کے بعد جب اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آئے گا تو انسان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔